کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی خوشخبری سنا رہا ہے۔ یہ موضوع خوشخبری کا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سماعت کیجیے گا۔ فرمایا اے ایمان والو، کیا میں بتا دوں وہ سودا گری جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی کامیابی کا ذریعہ بیان فرما رہا ہے، آگ سے بچنے کا طریقہ بیان فرما رہا ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دوسری بات بیان فرمائی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ محلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لے جائے گا جس میں باغات بھی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دوستو آپ نے غور کیا، دو باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ سنو، وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اب ایمان کی تعریف ہم پچھلی نشستوں میں سن کے آ چکے ہیں کہ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت اس کے دل میں یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، جب آپ ایمان لائے ہیں نا رب پر، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، تو ہمارے قدم غلط جگہ اٹھنے سے پہلے لرز جائے۔ ایمان اسے کہا جاتا ہے، کامل ایمان۔ وہ ڈرے کہ میں اگر غلط جگہ قدم اٹھاؤں گا تو میری پکڑ ہو جائے گی۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، یعنی اپنے مالوں اور جانوں سے، یعنی جہاں تمہارے مال کی ضرورت پڑے وہاں تم آگے بڑھ کے اپنا مال خرچ کر دیا کرو دین کی راہ میں۔ جہاں ضرورت پڑے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے دیا کرو، اور جہاں تمہاری جان کی ضرورت پڑے، اب تمہیں پتہ چلا کہ مال سے نہیں، مجھے خود بھی جانا پڑے گا، میں جاؤں گا تو یہ دین کا کام ہوگا، اگرچہ جہاد ہو، فرمایا تو جا کر اس کی خدمت کرے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی نفع بیان کیا ہے ایمان والوں پر، اور دوسرا اپنی جان اور مال سے خرچ کرنے والوں پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور قیامت والے دن ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے والوں کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے والوں کے لیے بنائی ہے، اس کے اندر بندہ ہمیشہ رہے گا۔ دوستو دو باتیں معلوم ہوئی اس پورے واقعے سے۔ نمبر ایک، پہلی بات کہ مجاہد کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ اس کے حق والے کو جنت دے کر راضی فرما دے گا۔ یعنی آپ کمال کی بات سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ جو اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، اپنی جان و مال کو خرچ کرتے ہیں دین کی راہ میں، فرمایا بروز حشر اللہ تعالیٰ ان کے حق بھی معاف کروا دے گا۔ ہم نے کئی روایتیں سنی ہے کہ بروز حشر کچھ لوگ اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو جنت میں لے جاؤ، دوسرے لوگ آ کر پکڑ لیں گے، یا باری تعالیٰ اس کے اوپر میرا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو اسے معاف کر دے، میں تجھے بھی اس کے ساتھ جنت میں بھیج دوں گا۔ تو یہ ہوگا کمال اس دن جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے،
اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیجے گا اور ان کا حق جس پر ہوگا اسے بھی راضی کر کے اسے بھی جنت میں اس کے ساتھ بھیج دے گا۔ تو یہ رب کی رحمتیں اور کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں سے بتائی گئی کہ دنیا میں امیر یا وزیر بن جانا بڑی کامیابی نہیں ہے، بلکہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں نیکیاں کر کے جنت اور جنت کی نعمتوں کو جنتوں کی نعمتوں کا مستحق بن جائے۔ دوسری بات یہ سمجھائی گئی کہ دنیا کو پا لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ آخرت کی نعمتوں کو پا لینا یہ بڑی بات ہے۔ یہ دونوں باتیں یہاں سمجھائی گئی اور باقاعدہ بندے سے یہ خوشخبری سنائیں گے کہ جب دو چیزوں میں وہ کامیاب ہو جائے گا تو وہ جنت کے باغات میں جائے گا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ ایک ایمان کامل، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور دوسرا اپنے جان و مال سے جہاد۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہاں مال دینا ہو مال دیں، جہاں جان سے جانا ہو، جان سے خدمت کرنی ہو وہاں جان سے خدمت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بیان ہوا سورہ جمعہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس میں مومنوں پر نماز جمعہ کی فرضیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جمعہ کی فرضیت کے حوالے سے خبردار کر رہا ہے اور احکامات نازل فرما رہا ہے۔ پہلا حکم یہ بیان ہوا کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، قرآن کا حکم ہے۔ لہذا تجارت کر رہے ہوں، کوئی بڑا کام ہم کر رہے ہوں، خرید رہے ہوں، اسے چھوڑ دیں اذان ہوتی ہی پہلے مسجد۔ اور فرمایا دوسرا حکم کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا کرو، اذان سنتے ہی فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تیسرا حکم یہ فرمایا کہ البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش میں لگ جانے کی اجازت ہے، یعنی آپ نماز سے فارغ ہو گئے جمعے کی تو دوبارہ آپ اپنے کاروبار میں لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ لیکن ان خصوصی اوقات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مسجد کی طرف کیوں کھینچا؟ حدیث و مبارک سے اس کی اہمیت کو سماعت کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔ فرمایا یاد رکھو جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے بھیجا گیا اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساعت کے اندر ہر شخص کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ساعت ہمیں عطا فرمائے۔ اور بھی اس کی احادیث مبارک ہے اس کی فضیلت پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن درود و سلام کی کثرت کیا کرو، مجھے تمہارا درود و سلام پہنچتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، فرشتے تمہارا سلام درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور وہ میں سنتا ہوں۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت اور بڑھا دی۔ آگے ایک اور روایت میں حدیث مبارک کے اندر آیا کہ جمعے کی رات یا دن جس کا انتقال ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جمعے کی رات یا دن جس کا انتقال ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور بروز حشر جب وہ اٹھا ہوگا تو اس کے آگے شہید لکھا ہوگا۔ یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو جمعے کا دن کتنا خصوصی ہے، اس میں کتنے اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے آنا چاہیے اور نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے، دعاؤں میں ذکر و اذکار میں مشغول ہونا چاہیے، یہ اس آیت مبارکہ اور احادیث مبارک سے ہمیں پتہ چلا۔ آگے چلتے ہیں
تو فرمایا قرآن میں یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ یہ سورہ منافقون کی آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ منافقوں کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں قسم ہے اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں نہایت ذلت والے کو نکال دے گا۔ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں ہی کی ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ دیکھیے قرآن کس طریقے سے عزت دے رہا ہے مسلمان کو، غور کیجیے۔ منافق ہی کہتے تھے کہ جیسے ہی غزوات سے یہ مسلمان آئیں گے تو ہم انہیں ذلت سے جو ہے باہر نکال دیں گے مدینے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے اندر اگر عزت ہے، اگر وقار ہے، کسی کو رب پسند کرتا ہے تو وہ وہی ہیں جو مسلمان ہیں۔ لہٰذا یہ بات واضح پتہ چلی کہ رب کے یہاں ہمارا مقام کیا ہے، رب ہمیں کتنا پسند کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت کے لیے آیت کریمہ نازل کر دی کہ لہٰذا پوری کائنات کو یہ سبق دیا گیا کہ ہر مومن عزت والا ہے۔ کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمین کہنا حرام ہے۔ مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیہ پیسہ سے نہیں ہے۔ مومن کی عزت دائمی ہے، ہمیشگی والی ہے، فانی نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا مومن کی لاش اور اس کی قبر کی بھی عزت کی جائے۔ آگے فرمایا جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہے۔ غریب مسکین مومن عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے واضح فرما دیا کہ مومن کی ہمیشہ عزت کی جائے گی، وہ دنیا میں رہے، دنیا سے چلا جائے۔ جبھی تو مومن کی قبر کے اوپر سے پھیلانے پر بھی اللہ تعالیٰ نے شدید پکڑ کی ہے کہ مومن مومن ہے، اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے، رب اسے پسند کرتا ہے، لہٰذا اس کے جانے کے بعد بھی اس کو عزت سے پکارو فرمایا۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان والے پسند ہیں۔ اور روایت میں منقول ہے کہ یہ جو الفاظ کہنے والا شخص تھا کہ ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے نکالیں گے، یہ عبداللہ بن ابی تھا، منافقین کا سردار۔ لہٰذا اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی جب اسے یہ کہا، اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ لیکن جب اس نے یہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی تو جب مسلمان مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے تو عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے عاشق رسول بنایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، لہٰذا انہوں نے تلوار نکالی اور اپنے باپ کے گلے میں رکھ دی اور کہا اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید نے بھی اعلان کر دیا تھا، لیکن ان کے قلب سے برداشت نہیں ہوا۔ عبداللہ بن ابی کے حوالے سے لکھا ہے اس سے پہلے آپ کے صاحبزادے نے کبھی اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا تھا، لیکن یہاں بات آقا کی عزت کی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تھی، تو اپنے باپ یعنی منافقین کے سردار کے گلے پر تلوار رکھ دی کہ کہہ کہ تو ذلیل ہے، لہٰذا جب تو کہے گا تو تجھے مدینے کے اندر داخل ہونے دوں گا ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ لہٰذا جب اس نے یہ جملہ کہا کہ اس نے کہا اپنے آپ کو ذلیل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت والا، تو پھر اس کے بعد اس کو اندر آنے دیا۔ تو لہٰذا کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی یہ شان ہے، اور یہاں سے منافقوں کی علامات بھی ہمیں سننی چاہیے کہ منافق ہے کون۔ جیسے کہ پچھلی نشست میں بھی ہم نے سماعت کیا تھا، یہاں بھی ایک نظر میں سماعت کرتے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 عیوب جس شخص کے اندر خالص ہو وہ منافق ہیں، یعنی 4 عیوب جس کے اندر پائے جائیں، 4 عیب ایسے ہیں اگر کسی شخص کے اندر پائے جائیں تو وہ منافق ہے، اور ان 4 میں سے اگر ایک بھی کسی کے اندر ہو
تو وہ منافقت کے ایک عیب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا غور سے سماعت کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عیب فرمایا جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کریں۔ نمبر 2 فرمایا جب بات کریں تو جھوٹ بولیں، جھوٹ کی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دور فرمائے۔ تیسرا فرمایا جب وعدہ کریں تو خلاف ورزی کریں۔ مومنین کی شان یہ ہے کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے پہ پورا اترتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے تجارت کے حوالے سے وعدہ فرماتے، کسی سے ملنے کا وعدہ فرماتے تو کھڑے رہتے تھے، لوگ آپ کے اس کردار کو دیکھ کر اسلام میں آتے تھے۔ تو یہ وعدہ ایسی چیز ہے۔ چوتھی چیز فرمائی منافقین کی نشانی میں سے کہ جب لڑائی کریں تو گالیاں دیں۔ یہ 4 خصلتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر ہو وہ منافق ہے، اور اگر ایک بھی ہو تو وہ ایک عیب کا شکار ہے منافقی۔ تو اللہ تعالیٰ ان 4 سے ہمیں بچائے، اچھا بولنے والا بنائے، امانتوں کا خیال کرنے والا بنائے، جھوٹ بولنے سے بچائے اور وعدے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی جو ہمارے لیے بہت اہم ہے دوستو، بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق عشاء اور فجر کی نماز میں حاضر ہونا ہے۔ فرمایا منافق ان دونوں نمازوں میں حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا استطاعت نہیں رکھتے، ان کے اندر یہ طاقت ہی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ مسجد میں حاضر ہو جائے فجر اور عشاء کے لیے۔ دوستو فجر اور عشاء کا اہتمام کریں مسجد میں پڑھنے کا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں حاضر ہونے کی وہ استطاعت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز ہمیں مساجد میں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ بیان ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ غور سے سماعت کیجیے گا۔ فرمایا اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی ہے اور پتھر ہے، اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس پر فرشتے مقرر ہیں اور وہ نافرمانی نہیں کرتے، عذاب دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ لہذا خود کو اور اپنی گھر والوں کو، گھر کے ہر فرد کو آگ سے بچاؤ۔ لہذا جس طرح خود بچنے کا حکم ہے اپنی اولادوں کو بھی بچانے کا حکم ہے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں ایسے بیزار ہوتے ہیں اپنی اولادوں سے، جی بھاڑ میں جائیں، ہم تو اپنے اعمال درست کریں اور اپنی آخرت صحیح کریں۔ لہذا فرمایا اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اس کے سبب سے انسان خود پھنس جائے گا۔ حدیث مبارک ہے آگے، وہ بھی آج سماعت کریں گے۔ یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ مزید فرمایا کہ جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو جہنمیوں پر سختی کرنے والے اور انتہائی طاقتور ہیں، ان کی طبیعتوں میں رحم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ دوستو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں اپنے اہل خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر بھی اسلامی احکامات نافذ کرے گا، انہیں لے کر چلے گا اسلامی احکامات کے مطابق،
ان کو عمل کروائے گا، خود بھی عمل کرے گا، ان کو بھی عمل کروائے گا جو اس پر لازم ہے۔ یہ آیت سے معلوم ہوا۔ حدیث مبارک کے اندر آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں بروز حشر سوال کیا جائے گا۔ حاکم ہے تو رعایا کے حوالے سے سوال ہوگا، باپ ہے تو اولاد اور گھر کے جو اس کے ماتحت ہیں سب کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مرد کی غیر موجودگی میں بیوی سے اس کے گھر کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، سب سے سوال ہوگا۔ ایک خادم ہے تو سیٹھ کی غیر موجودگی میں اس کے کاروبار کے حوالے سے خادم سے سوال کیا جائے گا۔ خادم موجود ہے، سیٹھ موجود ہے تو خادم کے حوالے سے بھی سیٹھ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تمام جس کے ماتحت جو آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے سوال کرے گا۔ حدیث مبارک کے اندر یہ واضح ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک کے اندر آیا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مان کر نماز پڑھاؤ، سختی کرو اس کے ساتھ، تاکہ ماتحت شروع سے ہی اچھے چلے اور بعد میں اسلامی گھرانہ سامنے آئے، روشن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شروع سے ہی تربیت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور حدیث مبارک میں ایک اور حدیث خوبصورت جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کیا حدیث ہے جسے رب پسند فرماتا ہو؟ فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے، اور بیوی کو جگانے کے لیے پانی کی چھینٹیں اس کے چہرے پر مارے۔ رب نے پسند کیا ہے اسے۔ اسی طریقے سے بیوی اٹھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے اور نہ اٹھنے پر پانی کی چھینٹیں اس کے چہرے پر مارے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اور وہ دونوں کھڑے ہو کر رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ دوستو، اگر ہم اس طرح کے معاملات کریں تو بعد والے اللہ تعالیٰ کیسی اولاد عطا فرمائے گا، کتنا کرم کرے گا، ہمارے گھر پہ کتنا کرم ہوگا، ہمارا گھر کتنا روشن ہوگا، کتنا آباد ہوگا، گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی سعادتیں حاصل ہوں گی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا گھرانہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حکایت بھی آتی ہے اسی آیت کے تحت جو مفسرین نے لکھی ہے، اس کا ترجمہ سن کر پھر اس حکایت کو سنتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حکایت کے اندر آتا ہے حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حج کے ایام کے بعد، حج جب میں نے ادا کیا تو اس کے بعد میں واپسی کے سفر میں جہاں لوگ رکتے ہیں وہاں رکا، دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان ہے جو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اللہ میں گناہ اپنی طاقت سے نہیں کرتا، مجھے معاف فرما دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو کون رحم فرمائے گا۔ فرماتے ہیں وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، اس کی دعا ختم ہوئی تو میں یہ آیت پڑھتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ دوسرے دن میرا اس جگہ پر آنا ہوا تو دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا تو وہی جوان تھا اور اس کے پاس ایک بڑھیا کھڑی ہو کر رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ کہا کل رات کو یہ یہاں ٹھہرا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا تھا، کوئی شخص آیا اور اس نے آیت پڑھی، اس آیت کے خوف سے اس کا دم نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ایسے ایسے کاملین دنیا میں ہیں کہ وہ اتنا اثر دل کے اندر پیدا کرتے ہیں، ایسے دل نرم ہو جاتے ہیں ان کے۔ فرمایا نا، دو نشست پہلے ہی ہم نے سماعت کیا تھا، قرآن کی تلاوت سے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور دل نرم ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل نرم کرتا ہے قرآن مجید، انسان کو ایک کامل انسان بنا دیتا ہے، اس کی اچھی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔
آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے اثر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، آخری بات اور اس کے بعد اختتام فرمایا سورہ ملک ہے۔ آگے دوستو قرآن مجید کی یہ 30 آیات ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں۔ چنانچہ جب یہ سفارش کرتی ہیں یہ 30 آیات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لہٰذا حدیث مبارک کے اندر آیا کہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ علماء مشائخ اسی لیے فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جائے تاکہ ایک عادت کے طور پر ہو جائے، اور اگر انسان کا وقت بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آیات انسان کے لیے مغفرت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ ملک پڑھا کریں رات کو خصوصی طور پر، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اس قرآن کے توسط سے ہماری بخشش ہو جائے۔ لہٰذا دیکھیے دوستو یہ ایک صورت ہے، اور جو پورا قرآن پڑھنے والا ہو، کہ پورا قرآن اس انسان کو کتنا نور بخشتا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت، قرآن سے سیکھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ باری تعالیٰ، اے کائنات کے بادشاہ، مالک ہماری آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ قرآن کا اثر ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن کا نور ہمیں عطا فرما، قرآن کی محبت ہمیں عطا فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت میں فنائیت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا، قبر، حشر، اے اللہ سب سوار ہے، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے آبا و اجداد سے راضی ہو جا، ہماری نسلوں سے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔